بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ ناظرین، آج فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پورا دن خبروں میں چھایا رہا، اور میں نے کل رات ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس کے اندر بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو نون لیگ اور پی ڈی ایم ہے خاص طور پہ، یہ اداروں کا استعمال کر کے اس وقت صرف عمران خان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور ایک بیانیہ اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگلا الیکشن کانٹیسٹ کرنے کی جو ایک حالت ہے اس کے اندر یہ آ جائیں، کیونکہ اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کر سکے۔ اس وقت جو نون لیگ اور حکومتی اتحاد ہے، انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گراؤنڈ بنوایا ہے اس کے اوپر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آج جو فیصلہ آیا ہے، کیونکہ میں نے وہ ڈیٹیل ڈیسیژن پڑھا ہے، تو اس حوالے سے اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت حسین نواز اور نواز شریف نے اس پورے کے پورے کیس میں انٹری دی ہے، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج 10 بجے جو ہے وہ ایک فیصلہ آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور اس فیصلے کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سپیریئر کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر چیلنج کیے جا سکتے ہیں، تو ان کا ایک فیصلہ تھا جس کی آج جو ہے وہ ایک خلاف ورزی کی گئی ہے، آج توہین عدالت کی گئی ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے کہ آپ تمام جماعتوں کا فیصلہ جو ہے وہ ایک ساتھ سنائیں گے، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس صورتحال کے اندر کہ ایک گراؤنڈ بنایا گیا، پی ڈی ایم جماعتوں کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ ایک انلیگل ملاقات ہے، جماعتیں جو ہیں اس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد پھر ایک کل پرسوں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل چھپوایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گندا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ٹرائی کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو پریشرائز کیا جائے۔ اس کے بعد ایک انٹرویو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت عمران مخالف میڈیا اور اینکرز ہیں، انہوں نے کس طریقے سے یہ پورے کا پورا جو سٹانس تھا وہ ایک ٹوکرے میں ڈال کر اپنے سر پہ اٹھائے رکھا اور اس کو لے کے چلتے رہے۔ اب جو ہے جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے پاس تازہ ترین اپڈیٹس آئیں گے، اور وہ یہ ہیں کہ ای سی ایل جو ہے جو ایگزٹ لسٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اس کے اندر کچھ نام ڈالنے کی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے نام جو ہے وہ ای سی ایل کے اندر ڈالیں گے۔ سب سے پہلا نام تو اس کے اندر عمران خان صاحب کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سابق گورنر شاہ فرمان تھے کے پی کے اندر، جو گورنر کے پی شاہ فرمان، ان کا نام ہے۔ اس کے بعد سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا نام اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں ذوالقرنین صاحب، یہ جو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس میں یوٹیلٹی سٹورز کے ہیڈ بھی رہے، چیئرمین رہے، اور اس کو یہ چلاتے رہے، ان کا نام بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بیانیہ بنا لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہا، عمران خان جو باتیں کرتا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، اور عمران خان نے ایک بیان حلفی جو کہ عمران خان نے دیا ہی نہیں، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس کو کس طریقے سے یہ بنیاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ای سی ایل میں نام یہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ہے، اور یہ کریں گے، آپ دیکھ لیں گے کہ کل یا پرسوں تک جو ہے یہ ای سی ایل میں نام ڈال دیے جائیں گے ان تمام لوگوں کے، تاکہ ان کے اوپر ایک پریشر بلڈ کیا جائے۔ لیکن خان صاحب پہلے ایک چیز کلیئر کر چکے ہیں کہ میں اب کسی پریشر میں نہیں آؤں گا، نہ میں پہلے جھکا ہوں نہ میں اب جھکوں گا، کیونکہ یہ جو ٹائم لائن تھی ایونٹس کی، جس طریقے سے نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، یہ بڑا معنی خیز تھی، اور الیکشن کمیشن کا کردار، جبکہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، وفاق کے اندر جس طریقے سے حکومت گرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اس کو اس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش، اور پھر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر، جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے
عمران خان اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش، اس کے خلاف اس طریقے کے فیصلے الیکشن کمیشن سے دلوانا، یہ میرے خیال میں جو ہے وہ ایک کم عقلی تھی، کیونکہ اگر یہ فیصلہ ان کا مان بھی لیا جائے، فی الحال تو الیکشن کمیشن صرف یہ کر سکتا ہے کہ وہ نوٹس جاری کر سکتا ہے، جو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اب فیصلہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی کورٹ میں ہے، کیونکہ انہوں نے گراؤنڈ بنا کے دے دیا۔ وہ ایک ہوتی ہے نا کرکٹ کے اندر نو بال، یہ ایسے سمجھے کہ الیکشن کمیشن نے نو بال دی ہے، جس کے اوپر اب کہا گیا ہے حکومت سے کہ آپ کو فری ہٹ دی گئی ہے، آپ نے گیند جدھر پھینکنی ہے پھینک سکتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بنا کے بھیج سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے عمران خان کے خلاف نیالی کا ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو بال بنا کے دی گئی نو بال کے اوپر۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا آیا واقعی جو آئین پاکستان ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ 62(1)(f) کی بات کر لیں، جس کے اندر تاحیات نااہلی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی گھر بھیجا گیا تھا، تو نواز شریف صاحب کا معاملہ اور عمران خان کا معاملہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ جو نواز شریف تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنے بچے سے کوئی کسی بھی قسم کے مراعات نہیں لیتا، کسی بھی قسم کی تنخواہ نہیں لیتا، اور اس طریقے کا وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک فارم جمع کروایا ہے، جو یہ بیان حلفی کی بار بار بات کی جا رہی ہے، کوئی بیان حلفی جمع نہیں کروایا گیا، ایک فارم جمع کروایا گیا، اور اس فارم میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھے جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ انفارمیشن جو ہے، کیونکہ میں نے اس کو ان سے پوچھا تھا کہ جو یہ اکاؤنٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں، ویلڈ ہیں، یہ فنڈنگ جو ہے وہ ویلڈ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا اکاؤنٹنٹ نے کہ جی یہ ویلڈ ہے۔ تو اس فارم کو جو ہے وہ ایفیڈیوٹ کی ایک صورت میں پیش کرنا، یہ سراسر زیادتی ہے۔ جو آپ لوگوں میں سے دوست جو ہیں وہ عدالتی معاملات کو سمجھتے ہیں، تو ایفیڈیوٹ جو بیان حلفی ہوتا ہے اس میں اور ایک فارم دینے میں یا ایک سٹیٹمنٹ دینے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سٹیٹمنٹ خان صاحب کی طرف سے ضرور آئی تھی کہ جی مجھے جو انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق یہ درست ہے، لیکن عمران خان نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں یہ حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ اگر آپ نے بیان حلفی دیکھنا ہے تو آپ شہباز شریف صاحب کا پچھلے دنوں کا بیان حلفی اٹھا کے دیکھیں، جس میں شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کی گارنٹی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ میں بیان حلفی دیتا ہوں کہ نواز شریف علاج کروا کے واپس آئیں گے، جو آج تک وہ واپس نہیں آیا۔ آپ نے اگر 62(1)(f) کا ریفرنس بھیجنا ہے تو آپ سب سے پہلے جو ملک کے اندر سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو بھیجیں، نہیں بھیجیں گے۔ لیکن ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں لگوا دی گئی ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جس کے سربراہ کی جانب سے یہ پٹیشن لگوائی گئی ہے، اور انہوں نے اس پٹیشن صادق اور امین نہیں رہا اور انہیں نااہل کیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بات کریں جو ججمنٹ آئی ہے اس کے حوالے سے، تو ججمنٹ کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خود اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑا خوبصورتی سے حساب کیا۔ ایک اس کے اندر جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک رمیتا نامی خاتون ہے، وہ کیونکہ انڈین ہے اور ان کا شوہر جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ اب ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، یعنی اگر جس طریقے سے میں آپ کو مثال دوں تو شعیب ملک ہے یا شعیب اختر ہے، شعیب اختر کی جو بیگم ہے یا شعیب ملک کی جو بیگم ہے، دونوں انڈینز ہیں، یا آپ حسن علی جو کرکٹر ہے موجودہ ان کی بیگم کا حساب لگا لیں، ان کی بیگم بھی انڈین ہے اور وہ پاکستانی نیشنلز نہیں ہیں۔ اگر وہ مل کے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنواتے ہیں اور اس میں سے اگر ایک پیمنٹ کی جاتی ہے تو کیا آیا اب وہ حسن علی، شعیب ملک یا شعیب اختر کی جو ہے وہ پیمنٹ کاؤنٹ ہوگی، یا ان کی جو بیگمات ہیں ان کی جو ایک اماؤنٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوگی؟ لیکن بڑی خوبصورتی سے اس کو بھی مولڈ کیا گیا، یعنی اب جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی اس کا ہاف جو ہے وہ بنتا تھا $13,500 جو ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جی 13,500 ان میں سے جو ہے وہ حلال فنڈنگ کر دی اور 13,500 جو ہے وہ فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کر دی۔ اب سمجھ یہاں پہ یہ نہیں آتا کہ کس طریقے سے آدھی اماؤنٹ جو ہے وہ حلال ہو گئی اور آدھی اماؤنٹ جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کے اندر۔ یہ وہ سوالات ہیں جو الیکشن کمشنر جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا ساری زندگی پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد آپ وہ فیصلہ پڑھیں، اس کے اندر کس طریقے سے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دی گئی۔ اس میں ایک جی اکاؤنٹ ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا تو 109 نمبر پہ، بلکہ 209 نمبر پہ سوری، اس کے اندر وہ ایک قرآن سینٹر ہے امریکہ کے اندر،
وہ وہاں پہ پاکستانی شخص ہے، وہ قرآن سینٹر چلا رہا ہے، ایک شخص کیب چلا رہا ہے وہاں پہ، انہوں نے اپنی جو کمپنی اپنے نام پہ رجسٹر کروائی ہے قرآن سینٹر کے نام پہ یا کیب کے نام پہ، اور یا وہاں کے جو بینکس کے تھرو پاکستانیوں نے ادھر ان کے اکاؤنٹس میں پیسے بھیجے، اگر امریکن بینک کے تھرو بھیج دیے یا کسی اور بینک کے تھرو بھیج دیے، تو انہوں نے وہ تمام فنڈنگ جو ہے وہ ممنوع فنڈنگ قرار دے دی کہ یہ ان بینکس کے تھرو کیوں آئے ہیں۔ اب جو قرآن کا وہاں پہ ایک پاکستانی سینٹر چلا رہا ہے، اس نے اگر عمران خان کو کچھ جو ڈالر ہیں وہ بھیج دی ہیں، تو کیا آیا، وہ ممنوع فنڈنگ ہوگی، یا وہ پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھا ہے جس نے وہ پیسے وہاں پہ کمائے ہیں اور اپنے ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کو فنڈنگ کی ہے، اس کی بنا کے حلال فنڈنگ ہوگی۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا اوپر جو یہ فیصلہ ہے یہ چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیلنج کرنے جا بھی رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو پیٹیشن ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر لگائی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس کے اندر جو ہے وہ توہین عدالت کیونکہ کی گئی ہے اس کے لیے لگائی جائے گی، اور دوسری سپریم کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن لگائی جا رہی ہے جس کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے آیا یہ کن بنیادوں کے اوپر دیا گیا، اور جن اکاؤنٹس کو انہوں نے یہاں پہ ممنوع فنڈنگ کے اندر ڈالا ہے وہ اکاؤنٹ کس طریقے سے ممنوع فنڈنگ کے اندر آتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ان کو سامنے لے کے آنا ہے، واضح کرنا ہے، کیونکہ جو 83 صفحوں کا فیصلہ ہے تقریباً ڈیٹیل ڈیسیژن، اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں، اور الیکشن کمشنر جو ہے اس نے کیونکہ ایک گٹھ جوڑ تھا اس کا پی ڈی ایم کا، اور وہ ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے پی ڈی ایم کا اس وقت، جو سکندر راجہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت چیف الیکشن کمشنر، تو اس نے ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کے، اپنے تعلق کو بنیاد بنا کے صرف عمران خان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک مزے کی بات اور دیکھیں کہ ایک شخص ہے فیصل آباد سے، تصویر آپ ان کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس شخص نے ایک کمپنی رجسٹر کروائی اور یہ فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہے۔ ان کا بیان آیا ہے کہ میں نے اگر اپنی جماعت کو، جس کا میں ٹکٹ ہولڈر بھی تھا، جس کے پلیٹ فارم سے میں سیاست کرتا ہوں، اپنی باہر والی کمپنی سے، جس کا میں نے ایم ڈی آج بھی میرا بھائی ہے، جس کے بورڈ آف گورننس جو ہیں اس میں میری پوری فیملی ہے، ہمارا خاندانی بزنس ہے، اگر میں نے اس اکاؤنٹ میں سے عمران خان کو $10,000 بھیج دیے ہیں تو وہ کیسے ممنوع فنڈنگ کے اندر آ جائے گا، یہ بتائیں۔ اگر پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کو دے رہے ہیں تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اس وقت کسی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ اب جو یہ گراؤنڈ بنا کے دیا گیا تھا اس کے اوپر کھل کے کھیلے گی پی ڈی ایم بھی اور اتحادی جماعتیں تمام کی تمام جتنی بھی ہیں، لیکن اب پاکستانیوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کو کھیلنے نہیں دینا، جو یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نیریٹو بنانے نہیں دینا، کیونکہ یہ خان کو گرا کے نیریٹو بنانا چاہ رہے ہیں، جو نیریٹو کبھی یہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کے بھی واپس آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا پاکستان واپس آنے کا۔ ایک طرف نواز شریف واپس آ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو اس طریقے سے ڈی کریٹ کرنے کی یا عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اس نااہلی کو بنیاد بنا کے یا نااہل کی جو انہوں نے پٹیشن لگائی ہے، یہ صرف عمران خان کو پریشرائز کر کے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیصلے بیلنس ہو، اگر عمران خان بھی نااہل ہوگا اور ادھر سے نواز شریف بھی نااہل ہوگا تو ہم دونوں کو بیلنس کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ دونوں کو جو ہے وہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے اہل کر دیتے ہیں اور دونوں پاکستان کے اندر سیاست کر سکتے ہیں، لیکن خان اس بات کے اوپر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب آخری خبر جو آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ آج جب یہ فیصلہ آیا تو حسین نواز، جنہوں نے کہا تھا کہ میں تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہوں، وہ ٹویٹر کے اوپر کھل کے سامنے آیا اور انہوں نے ٹویٹس کی ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ایک شخص جو پاکستانی شہری ہی نہیں ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیسے مداخلت کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے معاملات کے اندر کس طریقے سے بول سکتا ہے، اور کس طریقے سے ایک اور شخص جو شہباز شریف کا بیٹا جو لندن بیٹھا ہے وہ پاکستان کے آفیشلز میٹنگ کے اندر، جن کے اندر وزیر اعظم اور کابینہ ہوتی ہے، ان میٹنگز کو اٹینڈ کر سکتا ہے۔ یہ سوالات ہیں جو ہم نے ان لوگوں سے جو ہے وہ پوچھنے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب نے آج جب یہ فیصلہ آیا تو ججز کو ایک دھمکی دیا، وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے، ایک پریس کانفرنس کیا، انہوں نے کہا کہ جی اب جو وہ ججز تھے جنہوں نے یہ نواز شریف دور کے اندر فیصلہ دیا تھا، جس میں ثاقب نثار تھے، اس کے اندر اور جو ہے وہ کچھ ججز تھے، انہوں نے کہا کہ ان ججز کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کا ہم حساب کر کے رہیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے سب سے معتبر ادارہ جو جوڈیشری ہے اس کے چیف، جو سابقہ چیف جسٹس ہیں یا جو اس وقت کے سربراہان تھے یا اس وقت کے ججز تھے، ان کو دھمکی دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اداروں کو بلیک میل کرنے والے؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف کل کو کوئی فیصلہ نہ آئے، اگر آپ غلط بھی ہوں تو آپ کے خلاف کوئی جج فیصلہ نہ دے، یہ صرف یہی چاہتے ہیں، ان کی اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس ولاگ سے اتنے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔